الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ آج آپ کو بتاؤں، دل بہت رو رہا ہے، یقین جانیے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اپنے اندر کا جو درد ہے وہ آپ کو بتلا نہیں سکتا، کس قدر ایک محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر، ایک درد کا ایک شعلہ، ایک درد کا سمندر، وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں ہم تو ایک انفرادی طور پر تو آپ کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، امت کو بیدار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ امت جاگ جائے، یہ امت اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنے مقصد کو پہچان جائے۔ اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آج جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، جو لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، حق کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی سیاسی جماعتوں سے الگ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنی سیاسی جماعتوں کی محبت سے ایک دفعہ الگ ہو کر، نیوٹرل ہو کر، الگ تھلگ ہو کر سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، تو خدا کی قسم آپ کو حق آپ کے سامنے بیان ہوتا رہے، ہزاروں دلائل ہوں آپ کے سامنے، آپ کو حق سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو حق نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ نہیں حق کو سمجھنا چاہتے، صرف اپنی پارٹیوں کی محبت کے اندر، اپنے جذبات کی محبت کے اندر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر سم بکم عمی بنے رہیے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ کو گردن سے تو پکڑ نہیں سکتے کہ آئیے حق سمجھیے آ کر۔ ہم تو آپ تک حق پہنچا سکتے ہیں، آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس وقت عالم اسلام کے تمام ممالک نے مل کر، اس میں خاص کر عرب ریاستیں، ان لوگوں نے مل کر، اور اس کے ساتھ ہماری ریاست بھی شامل ہے، ہمارے حکمران بھی شامل ہیں، بات کڑوی ہے ذرا، انہوں نے اہل غزہ کے دل کے اندر چھرا گھونپا ہے، اہل غزہ کے دل کے اوپر وار کیا ہے مل کے انہوں نے، اور دنیا کے سامنے تو اس کو نام دے رہے ہیں کہ ہم غزہ کے دردوں کے اوپر مرہم رکھنے جا رہے ہیں، لیکن دراصل یہ مرہم نہیں ہے، یہ مرہم نہیں ہے، یہ ان کے دل کے اوپر ایک اور وار ہے جو ان کے اپنے ہی مسلمان بھائی کر رہے ہیں، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے احساس کا، مدد کا، ان کے درد کا۔ حالانکہ یہ درد نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو پتا چلا ایک دو دن پہلے امریکہ کے اندر جو امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل اور غزہ جنگ کے بارے میں امن معاہدے کی بات، تو ذرا اس کو سمجھیے کہ وہاں پر جو امن کے اندر 20 نکات ٹرمپ نے پیش کیے ہیں، امریکی صدر نے، وہ ہیں کیا؟ اس میں سے چند جو ہیں ظاہر جو ان میں اہم کردار ادا کرنے والے، ان جو چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو وہاں ان کا جو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر دیں گی، اور اس کے علاوہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے پر اس کے اوپر جو اس وقت کام ہو رہا ہے، اور 90% تک یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران بک چکے ہیں، یہ اسرائیل کو تسلیم کر دیں گے۔ اب ظاہری بات ہے، اس طرح سے تسلیم کریں گے تو جو صاحب شعور ہے، تھوڑا بہت شعور ہے، وہ تو آواز اٹھائیں گے نا کہ آپ نے کیوں تسلیم کیا۔ لہٰذا اس کے پیچھے ایک مکمل خیم چل رہی ہے، پورا پلاننگ ہے، پوری پلاننگ، جس پلاننگ کے تحت عوام کو بھی چپ کروایا جائے گا، اور اپنے جو خطرناک عزائم ہیں ان کو بھی انجام دیا جائے گا، یہود کے اعلی کار بھی بنا جائے گا۔ اس امن معاہدے کی چند ایک جو سکے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ غزہ کو وہ کہتے ہیں جی غیر فوجی علاقہ بنایا جائے گا، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اس معاہدے کے بعد بھی اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ تقریباً غزہ کے اندر جنگ نہیں کرے گی، ہاں، لیکن کنٹرول تقریباً 50% تک اسرائیل کی فوجوں کا ہوگا۔ وہ غزہ سے مکمل طور پر انخلا نہیں کرے گی، مکمل طور پر وہاں سے نہیں نکلیں گی، غزہ کے اندر رہیں گی۔ اور دوسری یہ ہے ٹرمپ کا کہنا کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک، جس کے اندر پاکستان بھی ہو سکتا ہے، چند ایک فوجی اس کے بھی ہو جائیں گے، صرف برائے نام عوام کو چپ کروانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک بڑا ہمدرد ظاہر کروانے کے لیے۔ اور اس کے مشترکہ فوج کی چھوٹی سی ٹولی وہ غزہ کے اندر بھیجی جائے گی، مختلف لوگوں کو ملا کر، اور نعرہ لگایا جائے گا دیکھیں جی غزہ آزاد ہو گیا ہے، وہاں پر اب غزہ کی حکومت ہے۔ تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ جو حماس ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے،
लिहाजा हमास को हथियार डालने पड़ेंगे, हमारे कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, और जो जाना चाहे वो यहां से जाएगा, वरना बाकी हमारे सामने आकर हथियार डालेंगे और उनके साथ जो भी मामला पेश आएगा वो आप जानते हैं कि उनके साथ क्या करें। ये और भी निकात है, लेकिन ये खतरनाक चीजें हैं कि जो इसके पीछे बहुत बड़े अजाइम है, बहुत बड़े इसके पीछे अजाइम है, और इन अजाइम की बुनियाद पर अब अरब हुक्मरान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका की झोली के अंदर बैठ गए हैं। और
بہت خطرناک. اور شرم تو مقام تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ صاحب شعور لوگ نعرہ لگا رہے ہیں جی دیکھو انہوں نے غزہ کے لیے کیا کر دیا, بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. میں نے پہلے کہا تھا جب تک پارٹی بازی کی محبت کے اندر, چاہے وہ آپ مذہبی جماعت کے اندر ہوں چاہے وہ آپ سیاسی جماعت کے اندر ہوں, ان جماعت سے نکل کر نیوٹرل ہو کر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کو کبھی بھی حق سمجھ نہیں آئے گا, آپ سم بکم عمیون بنے رہیں. اور یہی صورتحال ہماری ہے. بظاہر تم سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اصل میں ہم اندھے بھی ہیں, ہم بہرے بھی ہیں, ہم گونگے بھی ہیں. ہماری یہ اوقات بچ گئی ہے عالم اسلام کی. تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ دیگر قومیں تم پر اس طرح سے ٹوٹیں گی جس طرح سے بھوکے کھانے کے ٹیبل پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتی ہیں. تو صاحب نے پوچھا کہ اس وقت ہم تعداد میں زیادہ کم ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا تعداد کے اندر تم کم نہیں ہوگے, بے بہا تعداد, اربوں کے اندر اسلحہ بھی ہوگا, فوجیں بھی ہوں گی, طاقت بھی ہوگی, وسائل بھی ہوں گے. عرب ممالک کے سب سے زیادہ اس وقت جو تیل کے ذخائر اور اس طرح کے مدنیات وہ عرب ممالک کے اندر ہیں. عرب ممالک صرف اپنا تیل روک لیں تو یورپ اپنے ٹخنوں پہ آ سکتا ہے, جھک سکتا ہے عربوں کے سامنے اگر یہ اس کا صرف تیل بند کر دیں. لیکن میں نے پہلے کہا تھا ایمان نہیں رہا, مسلمان رہے. تو فرمایا کہ تم تعداد کے اندر بھی بہت زیادہ ہوگے لیکن تم اس طرح سے ہوگے جس طرح سے سمندر کی جھاگ, ہوا آئی نہیں اور اڑ گئی. اور کافروں کے دلوں کے اندر سے تمہارا روب, تمہارا دبدبا, تمہارا ڈر, جرت مندانہ وہ سب ختم, اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا. فرمایا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف. کیوں نہیں یہ جہاد کا اعلان کرتے, امن کی بات کرتے ہیں جی, قرآن امن کی بات کرتا ہے, بالکل قرآن امن کی بات کرتا ہے. لیکن جب 70,000 مسلمان قتل ہو چکے ہوں, شہید ہو چکے ہوں, شہر کی شہر, بستیوں کے بستی تباہ و برباد ہو چکے ہوں, تب قرآن امن کی بات نہیں کرتا, تب قرآن جہاد کی بات کرتا ہے. اور یہ بھی کہتا کہ اگر اب تم نے پیٹ پھیری تو پھر لعنت ہے تم پر, جہنمی ہو تم. امن تب ہے جب جنگ نہ ہو, جب سامنے والا تمہارے ابھی مد مقابل نہ آیا. وہ مد مقابل بھی آ گیا, اس نے 80,000 قتل شہید بھی کر دیے, اور تم کہہ رہے ہو کہ امن کی بات کرتا ہے قرآن. یہ قرآن پر بہتان لگا رہے ہو, قرآن کے اوپر تم معاذ اللہ الزام عائد کر رہے ہو. توبہ کرو, استغفار کرو. تو اسی طرح ہے, ہمارے دلوں کے اندر وہن ڈل گیا ہے. ہم اس وقت صرف یہود و نصارہ کو راضی کرنے پہ ہیں کہ کسی طرح وہ ہم سے راضی ہو جائیں, اور جب وہ ہماری تعریفوں کے تو پل باندھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ ہمارے سامنے جھک گیا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. وہ ذرا سے آپ کی تعریف بیان کرتے تو ہماری عوام, بے شعور کم عقل عوام بھی کہتی ہے دیکھو جی ہمارے حکمرانوں کا ڈر. امریکہ تو ہمیں خوش ہو کر بات کر رہا ہے جیسے وہ ڈر گیا. وہ ڈرا نہیں ہے, وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے, اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے, اور وہ آپ سے خوش ہو رہا ہے نا. تو وہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم ہے کہ یا تو تم اب ان کے دین کے اندر داخل ہو چکے ہو یا تم کے عزائم کے اندر داخل ہو چکے ہو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ان تتبع ملتهم. ظاہری بات ہے وہ تم سے خوش ہو رہا ہے, تو قرآن سے پوچھو وہ خوش کیوں ہو رہا ہے. خوش اس لیے ہو رہا ہے یا تو تم نے ان کا مذہب قبول کر لیا ہے, یا تم ان کے عزائم کے اندر مکمل شامل ہو گئے ہو, یا ان کے منصوبوں کو تم کامیاب ہونے میں مدد دے رہے ہو, ان کو سہارا بن رہے ہو. یہ کوئی نہیں سوچتا. تو یہ جو معاہدہ ہے میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو نہیں معلوم, لیکن یہ چند مہینے گزرنے تو اس معاہدے کے آپ کو حقائق نظر آ جائیں گے. اب یہ غزہ کو مٹانے کا اور فلسطین کا نام جو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک عالمی اور ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ جو 20 نکاتی جس کو نام دیا گیا ہے, دراصل یہ فلسطین کو ختم کرنے کا حتمی پلان بنا لیا گیا ہے, منصوبہ بنا لیا گیا ہے, اور مسلمان ممالک بڑے خوشی کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. یہ آپ کو ابھی تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں, سم بکمن بن سکتے ہیں, لیکن یقین جانے خدا کی قسم چند مہینے گزرنے دو, آپ کہیں گے کہ کسی نے ہمیں کہا تھا اور وہ آج سچ ثابت ہوا ہے. تب تم پچھتاؤ گے, لیکن خدا کی قسم پھر تم غزہ کے اوپر جو تم یہ ان کے دلوں کے اندر چھڑا گھونپ رہے ہو, اس سے تم توبہ طائب نہیں ہو سکو گے.
اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو کیا کرو گے؟ پھر تو کیا کرو گے؟ اگر یہ انفرادی گناہ ہوتا تو اللہ معاف کر دیتا. اس گناہ کے بدلے ہزاروں معصوموں کا خون ہے، اللہ اسی طرح سے معاف نہیں کرے گا. اللہ کی عدالت کے اندر ناانصافی نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے اللہ کی عدالت کے اندر. تو اس کے جو خطرناک جو نتائج ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے، اور پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے. کیونکہ کر سکتے ہیں تو ابھی کر سکتے ہیں. ایک عالمی تحریک بنیے، عالمی تحریک. مذہبی تنظیموں کو چھوڑ دیجئے، پیچھے کیجئے، سیاسی تنظیموں سے باہر نکلیے. ایک عالمی تحریک بنیے جس کا صرف نام ہوگا القدس. القدس کے نام کے ایک تحریکی، ایک انقلابی، ایک عوامی تحریک بنیے، اور ان حکمرانوں کو دکھلائیے ایک مسلمان کی طاقت کیا ہوتی ہے جب حکمران اپنی حدود اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، جب وہ اپنے دین کو بیچتے ہیں، جو اپنے مسلمانوں کے خون کا سودا کرتے ہیں. حل اب یہی بچا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. عوامی تحریک کے بنا اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حکمرانوں سے اپنے جو باتیں منوا سکیں. اس طرح سے نہیں مانے گئی ہے، اس طرح سے نہیں مانیں گے. جاگ جاؤ، آج نہ جاگے تو کل پچھتاؤ گے. یہ سارا نقشہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی کھینچ دیا ہے. یہ 20 نکاتی امن معاہدہ نہیں ہے. یہ جو باقی 20 لاکھ فلسطینی بچے ہیں ان کے خون کے اوپر، ان کے قتل کے اوپر دستخط کیے ہیں دراصل تمام عالم اسلام کے ممالک نے اور عرب ممالک نے. ان کی شہادت اور خون کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. جاؤ کرو تم. اب تم نے ہمیں امن تک محدود کر دیا، ہم اپنے عوام کو میڈیا کے ذریعے بتا دیں کہ امن قائم ہو رہا ہے، اور تم کاٹ ڈالو، ختم کر دو. بات ختم، نام لینے والا نہیں بچے گا. اور سب سے بری بات تو یہ ہوگی کہ ہم اس خوش فہمی کے اندر رہیں گے غزہ کے اندر امن قائم ہو گیا ہے. وہ امن نہیں ہوگا، وہ امن نہیں ہوگا. وہ امن کی آڑ کے اندر دراصل اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلاننگ ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گی، اور اس پایہ تکمیل میں مکمل کے مکمل اس کے ہم ساتھی اور شریک ٹھہریں گے مسلمان، عرب اور ہم لوگ. یہ باتیں جان لیجئے، سمجھ لیجئے. یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. اگر تو وہ آپ سے خوش ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کسی نہ کسی طرح ان کے منصوبوں کے اندر ان کے اعلی کار بن گئے ہیں، ان کے ساتھی بن گئے ہیں، ان کے معاون بن گئے ہیں. قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم جھوٹ سوچ سکتے ہیں اپنی خوش فہمی کے اندر، ہم جو مرضی سوچتے رہے، لیکن قرآن نے جو کہہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے منصوبوں کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، ان کے دین کے اندر داخل نہیں ہو جاتے. تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ابھی آخر میں تھوڑا سا ایک پیغام ہے آپ بھائیوں سے، احباب سے. یہ جو ہمارا چینل ہے اور اسی طرح ہمارا دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پر بھی اسی نام سے چینل ہے. یہ ہم نے کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بنایا، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بنایا ہم نے. یہ صرف دین کی دعوت کے لیے بنایا ہے، لوگوں کو حق اور سچ بتلانے کے لیے بنایا ہے. اور اس لیے بنایا ہے کہ سوشل میڈیا جو اس وقت فحاشی کا سمندر بن چکا ہے، سمندر کو ہم نے دین حق کے ساتھ روشن کرنا ہے، فحاشی کو دبانا ہے. اور یہ تب دبے گا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے، جب آپ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے، ہمارے معاون بنے گے، اور اس حق کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں جس قدر ہو سکے اپنی انرجی کو صرف کریں گے. بس اتنا کہوں گا، کیا یہ ہمارے معاون بنیے، دین کی دعوت میں ہمارے ساتھی بنیے، اور باطل کو دبانے میں، فحاشی کو دبانے میں ہمارے ساتھی بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.